پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے. جب سے خان صاحب جیل میں گئے نا, میرے خیال میں یہ والا جو اکتوبر چل رہا ہے اس سے زیادہ امبیرسنگ مہینہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج تک نہیں آیا. اس مہینے کا آغاز جو ہے وہ ایک اہم تعیناتی سے ہوا ہے. مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر مکمل اتفاق رائے ہو گیا ہے, بس ایک پھونک کی دیر ہے. پاکستان میں سب سے تگڑی پھونک جس کی ہے میرے خیال میں وہی پھونک مارے گا تو پھر معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے. نواز شریف صاحب نے جناب بھارتی صحافیوں سے جو ہے ملاقات کی ہے. ابھی تک پاکستانی صحافیوں سے میاں صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی جب سے حکومت میں آئیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آج نواز شریف صاحب نے پھر بھارتی صحافیوں سے ملاقات کی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور طلبہ کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ آج بھی جاری رہا. آج جڑواں شہروں راولپنڈی, اسلام آباد کی جانب جو ہے وہاں سے خبریں آئیں کہ طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو اسپیسیفکلی آئینی ترامیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. کل رات کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ رات گئے جاتی عمرہ کے اندر ملاقاتیں تو چلتی رہیں, لیکن بعد میں جو میڈیا ٹاک ہوئی وہ اتنی کوئی حوصلہ افزا نہیں تھی, اور حکومت کے لیے جو ہے مولانا صاحب نے ان کو جو ہے وہ ٹوٹل گرین سگنل نہیں دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات ضرور طے ہو گئے ہیں, لیکن بھی بہت سی اور چیزیں ہیں جو طے ہونا باقی ہیں. اور اب جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب اور تحریک انصاف کے درمیان آپس میں ملاقات ہو چکی ہو جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں. لیکن آج جو پارلیمنٹ کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا, اور اس میں خورشید شاہ صاحب ہیں سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے, ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا. اور اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کی تجویز پر پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت نے آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. یہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی کنفرم نہیں ہے. یہ مختلف چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے لیکن ابھی بھی کنفرم نہیں ہے, کیونکہ آن دا ریکارڈ آ کے ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. ذرائع سے خبریں جو ہیں وہ مختلف چینلز کے اوپر ضرور چلی ہیں, لیکن آن دا ریکارڈ کسی سینئر رہنما نے ابھی تک اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ جی آئینی عدالت کے معاملے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور آئینی عدالت کے معاملے سے پیچھے ہٹ کے آئینی بینچ کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم کے مابین آئینی ترمیم پر جو ہے وہ یہ بتایا گیا خورشید شاہ کی جانب سے کہ جی اتفاق موجود ہے اور ایک دو روز میں جو ہے مکمل طور پر اتفاق رائے ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے آج اجلاس میں اپنی تجاویز ابھی تک پیش نہیں کی ہیں. آئینی کمیٹی میں موجود پی ٹی آئی کے لوگ بے بس ہیں. بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بار بار ڈرافٹ مانگا لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک ترامیم نہیں دی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ لاہور اور راولپنڈی میں طلبہ احتجاج میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے. پی ٹی آئی نے ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کا بتایا, اسپیکر کو آگاہ کر دیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس حوالے سے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ تب تک اپنی تجاویز نہیں دیں گے جب تک ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی, کیونکہ پارٹی کے حوالے سے معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے جو ہے ان کی جانب سے جب تک سگنل نہیں آئے گا تب تک ہم کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں دیں گے. دیگر جماعتوں کی جانب سے پھر بھی مسودے شیئر کیے جا رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 سٹیپ پیچھے رکھ رہی ہے اپنے آپ کو. انہوں نے کہا جی پہلے ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر مکمل اتفاق رائے ہو گیا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو گئی ہیں, بس ایک پھونک کی دیر ہے. اب یہ پھونک کس نے مارنی ہے یہ نہیں ہمیں پتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پھونک کی دیر ہے. تو پاکستان میں سب سے تگڑی پھونک جس کی ہے میرے خیال میں وہی پھونک مارے گا تو پھر معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے, لیکن اسی پھونک کا انتظار ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی نے مسودہ نہیں دیا اور آج شام پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بیٹھے گی, اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مسودے پر جو ہے وہ اتفاق موجود ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم پر بڑوں کی بیٹھک کی اندرونی کہانی جنگ نے رپورٹ کی ہے, اور نواز شریف صاحب نے اس خبر کے مطابق یہ زور دیا ہے کہ جناب آئینی عدالت ہر صورت بننی چاہیے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان جو اجلاس ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. اس میں جو ہے البتہ بعد میں یہ پھر فائنل ہوا ہے کہ جناب آئینی بینچ جو ہے وہ بنایا جائے گا. میں اس کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری نظر میں جو خبریں میرے پاس آ رہی ہیں شاید اس کے اندر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے گا. آئینی بینچ بنایا جائے گا لیکن چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. اور اگر وہ طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے, یہ جو سینیورٹی کا جو ایک پریسیڈنٹ آلریڈی بنا ہوا ہے جس کے تحت سارے چیف جسٹسز لگتے ہیں,
اگر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو حکومت میرے خیال میں اس بات کے اوپر راضی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی سے چیف جسٹس لے کر آئیں گے. اور میرے خیال میں ان کا فوکس یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ جو ہے وہ روک دیا جائے, وہ اس طرح کر دیا جائے. تو دیکھیں ابھی مزید اس پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ آئے گی, ٹیبل ہوگی, پیش کی جائے گی, تو حکومت کی سائڈ سے کم 7 لوگ جو ہیں وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. اب یہاں پہ وہ حکومتی سائڈ کے بینچز کا ذکر کر رہے ہیں کہ 7 لوگ ان کے ووٹ نہیں دیں گے, دوسرے اپنے بندے بھی جو ہیں وہ کافی حد تک پریشان ہیں, اور وہ میں اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت کے نمبر جو ہیں وہ صرف کتابوں میں فی الحال پورے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے نہ اپنے ممبران سے پوچھا ہے, نہ ڈر کے مارے جواب دیا ہے. وثوق سے کہتا ہوں کہ جب یہ بل لے کر آئیں گے تو 7 ممبر جو ہیں وہ ان کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. تو اس کے علاوہ جناب آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان مجوزہ آئینی ترامیم اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے کل یعنی کہ جمعے والے دن, جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ جناب کل جمعے کی نماز کے بعد مختلف شہروں کے اندر جہاں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے وہاں پہ یہ احتجاج کیا جائے. ماضی کے اندر جب اس قسم کی کالیں دی گئی ہیں کہ جناب اپنے اپنے شہروں میں خود ہی سارا کچھ کریں, تو اس کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ حوصلہ افزا نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں. اس مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ یہ بات کی گئی. اگر آپ کو یاد ہو, بلکہ میں اس کا ایک ریفرنس بھی آپ کو دوں, آپ کو یاد ہے ایک بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع ہوا تھا قومی اسمبلی کے باہر, جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے بیٹھ کے بھوک ہڑتال کرتے تھے, اور انہوں نے کہا تھا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا وہ بھوک ہڑتال جو ہے وہ جاری رہے گی. وہ بھوک ختم ہو گئی, لوگوں نے روٹی چوٹی کھا لی اور بھوک ہڑتال بھی ختم ہو گئی. تو وہ صرف کہنے سننے کی باتیں تھیں. میں وہ اسی لیے کہتا ہوں نا کہ بڑھ کے مارنا, نعرے مارنا ایک اور چیز ہوتی ہے, پریکٹیکلی ایکچولی اسے کچھ کر کے دکھانا جو ہے اٹ از ٹوٹلی اے ڈفرینٹ بال گیم. تو اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ اب احتجاج کریں گے. اب اگر یہ کل احتجاج کوئی زیادہ اچھا نہ ہوا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے پچھلے 16-17 دن کے اندر ایک اور بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی آبویسلی ادھر آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نامنیشن پیپرز ایکسیپٹ نہیں کیے, اس لسٹ میں سے بھی ان کو نکال دیا, اور بھی بہت سی امبیرسمنٹس جو ہیں وہ یہ پچھلے 2-3 ہفتے کے. تو یہ میرا خیال میں اگر اٹھا کے دیکھوں تو جب سے خان صاحب جیل میں گئے نا, میرا خیال میں یہ والا جو اکتوبر چل رہا ہے اس سے زیادہ امبیرسنگ مہینہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج تک نہیں آیا, جو اس وقت آلریڈی چل رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا اس کی یہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں کنیکٹڈ, لیکن اس مہینے کا آغاز جو ہے وہ ایک اہم تعیناتی سے ہوا ہے, اور اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, جو میں کم از کم اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں میں. بلکہ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی اہم اس احتجاج کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ بڑی ایک اہم ٹویٹ کی. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے احتجاج بغیر کسی حکمت عملی اور اینڈ رزلٹ سوچے بغیر کال کیے جا رہے ہیں. پے در پہ اس طرح کے بچکانہ فیصلوں نے سارا بھرم ختم کر دیا ہے. اس کے باوجود کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے, حکومت تحریک انصاف کو چیلنج نہیں سمجھتی. جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں جیل میں ڈالتے ہیں, یا وہ مسنگ پرسن بن جاتا ہے. سوشل میڈیا کے ٹرولز نہ خود کسی احتجاج میں آنا ہے, اور نہ ہی باقی لیڈر خود آگے آنے کو تیار ہیں. اس میں ایک چیز انہوں نے چھوڑ دی, لونڈے لپاڑے جو پی ٹی آئی کے دم کے اوپر بیٹھ کے ان کی تعریفیں کر کے بیٹھ کے اتنے ڈالر کماتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ جب آپ ایک پارٹی کے دم کے اوپر اتنا پیسہ کما رہے ہیں, ان کے احتجاج میں تو شرکت کریں, جا کے ان کے لیے بینر تو پکڑیں کم از کم. ویڈیوز خالی بنانے سے کیا ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے آگے لکھا, سلمان اکرم راجہ اور گوہر کا مجھے بہت احترام ہے, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن سیاست سے نابلد ہیں, اور ایک مضبوط سیاسی حکمت عملی کے بغیر ایسے احتجاج صرف پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں. عمران خان جیل میں ہیں, ان کی بیگم, بہنیں اور سارا خاندان جیل میں ہے. اس صورتحال سے نکلنے کا واحد طریقہ جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, جی ڈی اور وکلا کا اتحاد ہے. اگر آپ یہ اتحاد بنا سکتے ہیں, عمران خان جیل سے باہر آئیں گے. اگر اس طرح پارٹی بچوں کی طرح چلائی گئی, تحریک انصاف اور پاکستان کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے اور زیادہ پہنچے گا. عارف الوی, اسد کیسر, علی امین گنڈا پور, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, محمود الرشید سے ملیں اور پارٹی کی سیاسی فیصلوں کا وزن اٹھائیں. عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں, مزید تباہی کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے. تو چوئی صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ناراض ہیں اس سارے معاملے کے اوپر کہ احتجاج جو ہے وہ صحیح طرح ہو نہیں رہا, حکمت عملی جو ہے وہ صحیح طرح ترتیب نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ جنید اکبر, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے فہد حسین صاحب کے ایک شو میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ جی ان کے دوست کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ جی ہم آپ کو وزارت دیں گے, جس کرنسی اور ملک میں چاہیں گے ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے. یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ پچھلے 1-2 دن سے بار بار اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جناب پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ چینج کر دیں تو آپ کو جو ہے وہ پیسے آفر کیے جائیں گے. کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب 1 ارب روپے کی جو ہے وہ آفر کی گئی ہے.
کس حد تک سچ ہے, کیا اس کے ثبوت دیے جا سکتے ہیں یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ جناب پیسے جو ہے وہ ووٹوں کے لیے آفر کی جا رہے ہیں. ویسے اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے, پاکستان کی سیاست میں ماضی میں بھی یہ گندگی جو ہے وہ اس طرح ہوتی رہی ہے, اور اب بھی یہ سلسلہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ جی بی این پی نے جن خدشات و تحفظات کا اظہار کیا تھا آج وہی ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سینیٹر قاسم رونجو ڈائلسس کرانے گئے تھے. اب یہ میں ذرا مختلف پارٹیوں کے جو لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ خدشات آ رہے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے یا وہ غائب ہو گئے ہیں, یہ اس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈائلسس کرانے گئے تھے, کل سے ان کا نمبر بن جا رہا ہے. آغا حسن بلوچ نے کہا کہ پارٹی سینیٹر نسیمہ احسان شاہ کا بیٹا بھی کل سے لاپتہ ہے. اسلام آباد میں لاجز میں چھاپا مارا گیا, ساجد ترین کو ہراساں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ وفاق نے آج تک بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے. آغا حسن بلوچ نے کہا کہ آج بلوچستان میں فارم 47 والے اقتدار میں ہیں, حکمران ہوش کے ناخن لیں, مسئلے کا حل طاقت کا استعمال نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے. اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا, اس میں انہوں نے لکھا کہ ایس سی او سمٹ کے حوالے سے سیکیورٹی آڈٹ چل رہا ہے, متعدد ڈیلیگیٹس تاحال اسلام آباد میں موجود ہیں. اسی ضمن میں پولیس سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرتی ہے. پارلیمنٹ لاجز میں نہ کوئی ریڈ کیا گیا ہے, نہ کسی کو ہراساں کیا گیا ہے, بلکہ روٹین کا سیکیورٹی آڈٹ تھا. کچھ سیکیورٹی خدشات اور کمپلینٹس کے پیش نظر 8-10 مقامات پر متعلقہ پولیس افسران داد رسی و تصدیق کے لیے ضرور گئے ہیں. تو اس کے اوپر اختر مینگل صاحب نے, وہ پاکستان میں نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا, انہوں نے رپلائی کیا ٹویٹر کے ذریعے. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایسا کام تسلیم کیا ہے جو آپ نے کیا ہو کہ آپ یہ بھی تسلیم کریں گے؟ آپ نے کبھی اعتراف نہیں کیا کہ آپ نے بلوچستان سے بچوں کو اٹھایا ہے, تو پھر اس کے سامنے یہ کیا ہے؟ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں لگتے ہیں, اور حکومت کے تو بالکل آل آؤٹ اگینسٹ وہ اب اس سارے معاملے کے اندر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی کی اہلیہ جو ہے وہ مہنم کبیر, کل رات کو ان کے بارے میں پہلے یہ خبر آئی تھی, جو زین قریشی کی بہن ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ سب سے پہلے بتایا تھا کہ مہربانو قریشی نے کہ جناب ان کی بھابھی کو اٹھا لیا گیا ہے, شامت قریشی کی بہو کو. لیکن چند گھنٹے کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئیں, اور ان کی تصاویر بھی جو ہیں وہ سامنے آ گئی تھیں. اور اس کے بعد یہ جو مہنم کبیر ہیں, یہ اعلان میں ایک بہت مشہور کپڑوں کا برانڈ ہے, اس کے اندر یہ کام کرتی ہیں, کرتی تھیں یا کرتی ہیں یہ مجھے نہیں کنفرم, لیکن اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹیڈ رہی ہیں. تو ان کے بارے میں کافی تشویش پائی گئی کل رات کو, کافی جو ہے کہ شامت قریشی کی بہو جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو لیکن چند گھنٹوں کے بعد ہی جو ہے وہ واپس آ گئیں. اس کے علاوہ عمر ایوب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مقداد علی خان ایم این اے وہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی سیف لوکیشن کے دوران جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے, تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس الزام انہوں نے لگایا آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, ایف آئی یو اسپیشل برانچ کہ جی ان کے لوگوں نے ان کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. اور انہوں نے کہا دس فیشسٹ رجیم اینڈ دی بیکرز ان دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیو گون کمپلیٹلی انسین. تو حماد اظہر نے بھی جو ہے اس پہ ٹویٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بے حسی تو سب کو معلوم ہے, لیکن اس اغوا کاری اور جبر کے پیچھے نواز شریف, مریم زرداری اور بلاول کی گندی سیاست کا بھی کھیل ہے. یہ سب اس گھٹیا ہتھ کنڈوں کے حامی اور سہولت کار ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے میری بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی کل کال دے دی ہے نا, کل جو ہے وہ اب کال دے دی گئی ہے احتجاج کی, اب دیکھتے ہیں حماد اظہر نکلتے ہیں باہر کہ نہیں نکلتے, کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی نوک جھوک ہوئی تھی, اور گنڈا پور صاحب نے جو ہے ان کے اوپر یہ بات جو رپورٹ ہوا تھا وہ یہ کہا تھا کہ جناب میں تو احتجاج کے لیے نکل آیا تھا, میں تو پشاور سے جو ہے لوگوں کو لے کر بھی آیا, حماد اظہر کدھر ہیں, پنجاب کے لوگوں کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ تو اب یہ کال دے دی گئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ حماد اظہر جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے کل یعنی کہ جمعے کے دن, جمعے کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. خواجہ سعد رفیق نے ایکچولی شامت قریشی کی جو بہو کو اغوا کرنے یا مبینہ طور پہ اٹھانے کا جو معاملہ تھا, اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شامت قریشی کے صاحبزادے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, ان کی قابل احترام بہو کی گرفتاری اور رہائی کی خبر سامنے آئی ہے. گو کہ عموماً پی ٹی آئی کی جانب سے جاری شدہ خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے اس خبر کی وضاحت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو بتایا جائے, اگر ہوا ہے تو اس کے ذمہ داران کا محاسبہ کیا جانا چاہیے. گھریلو خواتین کو کھینچا تانی کی اذیت ناک سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے. تمام جماعتوں کو متعدد باریاں دینے والے سیاستدانوں کو اتنی سمجھ آ جانی چاہیے. اچھا آپ ویسے ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اس پورے سیٹ اپ میں, اس پورے کے پورے سیٹ اپ میں خواجہ سعد رفیق آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے, نہ ان کو کوئی اہم ذمہ داری دی گئی ہے, نہ وہ آپ کو نون لیگ کے اہم اجلاسوں میں کہیں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, نہ یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جو بیٹھکیں ہوتی رہی ہیں 180H میں, نون لیگ کے ہیڈ کوارٹرز میں, کہیں پہ خواجہ سعد رفیق آپ کو نظر نہیں آ رہے. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا ہوا ہے.
میری اطلاع کے مطابق مجھے جو تھوڑی سی خبر ملی تھی خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے، وہ کوئی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں آج کل، اس کے اوپر انہوں نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام، ان کی لیگیسی جو ہے وہ برقرار رہے، اور وہ کسی کو یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں. تو نون لیگ کی البتہ جس قسم کی پالیٹکس چل رہی ہے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ نون لیگ کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب نے جناب بھارتی صحافیوں سے جو ہے ایک دفعہ پھر ملاقات کی ہے. پہلے تو صرف اکیلی برکھا دت سے 1 on 1 ملاقات ہوئی تھی. اب ایک بھارتی صحافیوں کا پورا وفد جو ہے وہ میاں صاحب سے بھی ملا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھی. اچھا، دا آئرنی از کہ میں نوٹ کر رہا تھا، یہ جو ویژولز آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں نوٹ یہ کر رہا تھا کہ اس ملاقات میں جتنے بھارتی صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے صحافی ابھی تک پاکستانی صحافیوں سے میاں صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی جب سے حکومت میں آئے یہ لوگ. مطلب ابھی تک کوئی ایسے ویژولز، کوئی ایسی بیٹھک جو ہے، اگر ویسے بغیر پکچر کے چند صحافیوں سے وہ جو ان کے اپنے پسندیدہ ہیں ان سے 2-4 سے اگر ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں تو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. وہ مجھے پتا ہے وہ کون سے ہیں. وہ لاہور کے چند ایسے 2-4 آئٹمز ہیں جن سے وہ اکثر ملاقاتیں کرتے ہیں. لیکن باقاعدہ طور پہ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ ابھی تک ان کی کوئی ایسا بیٹھک نہیں ہوئی. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے آپ کا، میں خود اس حق میں ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اور میاں صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 مختلف جماعتیں ہیں اس میں میاں صاحب از دا بیسٹ بیٹ کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میاں صاحب کی جو ہے وہ پہلے بھی خاص طور پہ نریندر مودی کے ساتھ ایک کیمسٹری جو ہے وہ بنتی تھی. انلیس اور انٹل میاں صاحب کو پھر نکال دیا گیا اور وہ کشمیر کا جو سارا معاملہ ہوا اس کے بعد سے تعلقات جو ہے کافی زیادہ خراب ہو گئے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، دس از کوائٹ انسین کہ آپ پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ بالکل اپنا انٹریکشن ختم کر دیں. اور بیسکلی اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ جب یہ بیٹھیں گے تو یہ مجھ سے اوکھے اوکھے سوال کریں گے، یہ مجھ سے الیکشن کے بارے میں پوچھیں گے، یہ مجھ سے یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی کی بہو کو اٹھا کے لے گئے، ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب سے سوال ہوگا کہ میاں صاحب آپ بھی بہن بہو بیٹیوں والے انسان ہیں. اور جب ماضی کے اندر مریم نواز کو آپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی شدید جو ہے اس کو رد عمل آیا تھا، اور میڈیا نے یہ کہا تھا کہ یہ میاں صاحب کو بیسکلی ایک سبق سکھانے کے لیے ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا. تو آف آل دا پیپل، میاں صاحب کو تو کم از کم جب ان کی حکومت ہے، ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی بیٹی پنجاب کے اندر حکومت کر رہی ہے، تو ان کو تو اس چیز کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے کہ کسی اور کی بہو کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس طرح نہ ہو. لیکن ظاہری بات ہے جب یہ ہوگا، اب آپ کے خیال میں بھارتی صحافیوں نے جا کے شاہ محمود قریشی کی بہو کے بارے میں سوال کیا ہوگا میاں صاحب سے کہ جی میاں صاحب یہ کل رات کو ہوا ہے یہ سب کچھ، تو آپ کے خیال میں انہوں نے جا کے بھارتی صحافیوں نے کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا نا. ظاہری بات ہے ان کا کنسرن نہیں ہے، ان کا ٹاپک ہی نہیں بنتا یہ کہ وہ جا کے میاں صاحب سے یہ سوال کریں. ان میں سے کوئی جا کے پوچھے گا کہ میاں صاحب یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے، ایک جگہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے آپ میٹنگز کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ دھڑ دھڑ کمپلینس کر رہے ہیں، کسی کا بیٹا اٹھ گیا ہے، کسی کو کوئی خود اٹھ گیا ہے، کوئی خود غائب ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے پیسوں کی آفر ہو رہی ہے، کوئی جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھاگنے کے چکروں میں ہے. یہ کیا افراتفری پھیلی ہوئی ہے ملک کے اندر؟ یہ سارے سوال لوگ میاں صاحب سے کریں گے نا. اور بائی دا وے میں جتنے کو ویلاگ میں نے کم از کم اس کے اوپر بات کر دی ہے، میرے ساتھ تو میاں صاحب کی بالکل ملاقات نہیں ہو رہی، مجھے پتا ہے، لیکن میں اپنی ملاقات کے لیے انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں. دوسرے صحافیوں نہ مل لو، پاکستانی صحافیوں کے ساتھ مل لیں تاکہ آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو تو آئے. مجھے ایک نون لیگ کے رہنما تھے، میں نے پہلے بھی جب برکھا دت کی میٹنگ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی تو ان کے بڑے قابل احترام ہیں، ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی میاں صاحب جو ہے وہ انٹریکشنز کرتے ہی نہیں ہیں منصور، تم نے دیکھا تو ہوا ہے. میں نے کہا جی میں بالکل دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ غلط ہے. میں نے کہا جی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں غلط ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی غلط تو ہے. تو میں کہا پھر میں نے کہا آپ کی جگہ پہ ایک دوسرا جس بندے کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، عمران خان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، وہ جیل میں سے بھی بیٹھ کے انٹرویوز دے رہا ہے. وہ جیل سے بیٹھ کے کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے، جس مرضی طریقے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے واٹ ایور ہی از ڈوئنگ، وہ انٹرنیشنل جریدوں کے پیجز کو کیپچر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہلچل رہتی ہے. یہاں پہ ایک آزاد شخص جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے، جسے ایکچولی اتنا ہی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اب تو آپ کے پاس سپیس ہی سپیس ہے. مریم نواز کو جب سے وہ حکومت میں آئی، میرے خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں، اب تک 15 انٹرویوز دیے جا چکے ہونے تھے، کم از کم 15 انٹرویوز. شہباز شریف آپ دیکھ لیجیے، جب سے وزیر اعظم بنے کوئی انٹریکشن نہیں ہے. آخری انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا اپنے الیکشن سے پہلے، یہ جو الیکشن ہوا تھا نا 8 فروری کا، اس سے 3 دن پہلے انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا. اس کے بعد آج تک انٹرویو کوئی نہیں دیا انہوں نے. تو یہ حال ہے ان کا. اور آپ کا دل کس سے کرتا ہے جا کے میرے کو بھارتی صحافی بس آ جائے نا، وہ میرے کو بیٹھ جائے، میرے کو اوکھے سوال نہ کریں. ہم بھی نہیں کریں گے جناب، آپ ہمیں حکم کرتے ہیں، آپ سے بھی نہیں کرتے. اسی بہ کے پائے دے بارے گل کر لینے، نہاری دے بارے، کڑھائی دے بارے، ٹکے کس طرح بنتے ہیں، آج کل افغانی ٹکا کہاں پہ زیادہ اچھا ملے، پھر یہی باتیں کر لیتے ہیں. اور کیا، زیادہ سے زیادہ یہی باتیں کر لیتے ہیں. تو
میں ایکچولی اس کو دیکھ رہا تھا, یہ کوشش یہ کر رہے ہیں اس کو پروٹرے کرنے کی. دیکھیں میاں صاحب انٹرنیشنل لیڈر انڈیا پاکستان یو نو, اور جی بے شک 100 دفعہ تھی انڈیا پاکستان کرنا اے پہلے لاہور تو کھیل لو, لاہور تو ٹھیک کر لو پہلے, اس تو بعد لاہور دلی بھی تو لاہور امرتسر انہوں بھی ٹھیک کر لینا, اتنے بھی تسی پاک انڈیا وہ جو دوستی بس ہے وہ چلا لینا. پہلے اے والی دوستی تو ٹھیک کرو. یہاں پہ آپ کے مخالفین کی بہو بیٹیاں جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, پہلے یہ معاملہ تو ٹھیک کر لیں. دوسرا جناب, آج جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ احتجاج کیا گیا, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے احتجاج کیا گیا, اور تقریباً کوئی 150 اسٹوڈنٹس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں, انکنفرمڈ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہمیں پتا کہ ادھر سے بھی جو ہے وہ لوگوں کی اسٹوڈنٹس کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ایک چیز اناؤنس کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے, وہ اسٹوڈنٹس جو احتجاج کر رہے ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم آل سائڈ جو ہیں ان کو کور کریں. جو اسٹوڈنٹس کوئی باڈیز ہیں یا آپ کے کوئی ریپرزینٹیو ہیں, اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, وہ میرے ساتھ انٹرویو میں بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ثبوت رکھنا چاہتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ اگر اپنی شناخت بھی چھپانا چاہیں گے, ہم آپ کے لیے یہ انتظام بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی شناخت چھپانا چاہیں گے, آپ اپنا نام صیغہ راز میں رکھنا چاہیں گے, آپ کی آئیڈینٹی باہر نہ آئے, ہم اس کا انتظام بھی آپ کے لیے کر لیں گے. لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں. ہمارے اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں بے شک آپ اپنا نام, اپنا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن, کوئی طریقہ کار آپ سے رابطہ کرنے کا, ای میل اور اینی تھنگ ایلس, ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, تاکہ اگر آپ کے کوئی ریزنٹمنٹس ہیں, آپ کے کوئی تشویش ہیں, وہ کور اگر نہیں ہو رہی, ہم اس کے لیے بھی کور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہری بات ہے پھر میرے کویشچنز ہوں گے, ان کا جواب آپ کو دینا ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.